اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وشفیعنا ومبینا ابی القاسم محمد. کوئی زیادہ تقریب نہیں، سیدھا موضوع پہ آئے، وقت کی بہت کمی ہے. کوئی بھی واقعہ دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. جو جب تک کوئی پس منظر نہیں ہوگا واقعہ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں بھی فلاں واقعہ اچانک ہو گیا، یہ نہیں ہوتا. کسی بھی واقعے کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. تو جب چھوٹے سے چھوٹے واقعے کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے تو اتنا بڑا حادثہ کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں مل ہی نہیں سکتی، کیا وہ ایسے ہو گیا؟ اس کا بھی بڑے پیچھے سے پس منظر چلتا آ رہا تھا. دنیا کو کیا پتا تھا کہ عرب کی سرزمین پہ ایک ایسا شخص بھی پیدا ہو جائے گا کہ ایک دن پوری کائنات اس کی کلمہ گو ہو جائے گی. وہ عرب جن کے لیے قتل و غارت، لوٹ مال باعث فخر تھا، وہ عرب بڑے جاہل تھے. عرب بہت بڑے جاہل تھے اور اللہ نے اس عرب میں، ان عرب جاہل عربیوں میں اللہ نے ایک خاندان بنو ہاشم اتارا اور ان کے مقابلے میں خاندان بنو امیہ اتارا. اب خاندان بنو امیہ اپنے مکر و فریب سے جانا جاتا تھا، خاندان بنو ہاشم اپنے صداقت اور امانت سے جانا جاتا تھا. اللہ نے اپنی تبلیغ کا کام خاندان بنو ہاشم کو دیا اور خاندان بنو ہاشم میں بھی دو شاخیں بنا دی، ایک نسل عبداللہ، ایک نسل ابو طالب. نسل عبداللہ کے ذمہ تبلیغ، نسل ابو طالب کے ذمہ حفاظت. نسل عبداللہ کے ذمہ تبلیغ، نسل ابو طالب کے ذمہ حفاظت. اللہ ہمارا ابو طالب تیرے ذمہ حفاظت ہے، کرے گا. بھری مجلس میں میں اپنا کوئی رومال یا کوئی چیز، کوئی سامان میں اس بندے کو دوں گا نا جس کے اوپر مجھے پورا اعتبار ہوگا کہ وہ مجھے واپس کرے. جب بھری مجلس میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھ رہا ہوں تو بھری کائنات میں بھی تو اللہ خیال رکھے گا نا اپنے محبوب کا، تو اس بندے کو دے گا جو سب سے بڑا صادق اور امین ہو. جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب ہم آپ کو امانت دے رہے ہیں، سنبھالو گے؟ اللہ امانت تیری ہے تو سنبھالوں گا، امانت تیری ہے تو سنبھالوں گا. اب جناب ابو طالب نے پانا شروع کیا، پال رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بیوی دعوت کرو، دعوت دو اسلام کی، دعوت رسول شیرہ. میرے حبیب دعوت دو. پہلے دن بلایا، لوگوں کو بٹھایا، کھانا کھلایا. میرا حبیب کھڑا ہوا ہے، میرے رسول کھڑے ہوئے، اب میں کھڑے ہو کے تبلیغ کروں. لوگ اٹھے ہیں چلے گئے، لوگ اٹھے ہیں چلے گئے. دوسرے دن بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر کہا میں تبلیغ کروں. لوگ اٹھے ہیں چلے گئے. پھر تیسرے دن بلایا. اس طرح 3 دن چلتا رہا. تیسرے دن بلایا. اب تیسرے دن کھانا نہیں پیش کیا. میرا حبیب میرے رسول کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں تبلیغ کروں کہ اس میں سے مجمع میں سے ایک بندہ ابو لہب کھڑا ہو کے واپس جانے لگا. دیوار کے ساتھ 92 سال کا ضعیف کھڑا ہو کے کہتا ہے، عقیل بیٹا میری تلوار لے کے آنا، عقیل بیٹا میری تلوار لے کے آنا. بیٹا میرے ساتھ آگے کھڑا ہو. تیسرے کو بیٹا نہیں کہا، تیسرے کو کہا مولا ذرا مولا کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی دلیل
کتاب ہے اتباعۃ الصادقہ، علامہ سید جاڑمی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ ایک بزرگ نے 190 سال اللہ کی عبادت کی، 190 سال اللہ کی عبادت کی، اور 190 سال کی عبادت میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ملا۔ ایک دن بیٹھا غار میں عبادت کر رہا تھا، باری رہا آج اس کی شکل دکھا جو تیرا ولی بھی ہو، تیرا محبوب بھی ہو۔ سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کر کے بیٹھا، اب آہٹ سنی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے برقع پوش آواز دے کے کہتا ہے او میری 190 سال کی عبادت کا صلہ، او میری 190 سال کی عبادت کا صلہ، تو کون ہے؟ چہرے سے نقاب اٹھا، میں اب سید نہیں پہچانا، میں ہی ابو طالب ہوں۔ میں ہی ابو طالب ہوں۔ اسے کہتے ہیں ہاتھ چوما، ہاتھ چوم کے کہتے ہیں ابو طالب مکہ، کہا جی مکہ۔ اس نے کہا پھر میرا سلام دینا جب تیرا بیٹا آئے گا کعبے میں، میرا سلام دینا جب تیرا بیٹا آئے گا کعبے میں۔ 13 رجب کو آ گئے، 16 رجب کو پائے آئے، جناب ابو طالب نے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں کہا بیٹا تیرا ایک پیغام ہے، پیغام کا نام آ رہا تھا جناب علی علیہ کا مسیب نے سلام دیا ہوگا۔ جناب ابو طالب پہ شک نہ کرنا، لوگ کہتے ہیں کلمہ، اور ہاں کتابوں پر بھی مت جانا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے علی کی عمر 10 سال تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا، علی کی عمر 10 سال تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا۔ 5ویں امام سے کسی نے بھری مسجد میں اٹھ کے پوچھا یا فرزند رسول آپ کے دادا علی کی عمر کتنی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا؟ کہا بکواس بند کر، بتا وہ ہے جو پہلے کافر ہو۔ پڑھتا وہ ہے جو پہلے کافر ہو۔ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب بلال کی زبان توتلی تھی، وہ اشہد کو اسد پڑھتے تھے۔ تاریخ اٹھائیں، جناب بلال کی اذان پہ اعتراض غدیر کے بعد ہوا ہے، کیا پہلے اذان نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کو پہلے نہیں پتہ چلا کہ وہ توتلے تھے؟ بھی اعتراض غدیر کے بعد ہے جب جناب بلال نے اذان پڑھائی ہے، لوگ جناب رسول خدا کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ بلال نے اذان کیوں بڑھا دی ہے؟ جناب رسول خدا آواز دے کے کہتے ہیں بھولے ہو 2 دن پہلے تو کہا ہے من کن تو مولا، 2 دن پہلے کہا ہے من کن تو مولا، فہذا علی اللہ۔ یا رسول اللہ بلال سے کوئی اذان نہ دے۔ جناب رسول اللہ نے بلال یہ کہتے ہیں اذان نہ دے، یہ کہتے ہیں اذان نہ دے۔ جناب بلال نے کہا ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ، لیکن کوئی جناب بلال روئے نہیں ہے، سیدھا دروازے پر آئے، دستک دیے، دروازے پر آئے، دستک دیے، جناب فضہ باہر آئی ہے۔ جناب فضہ کو کہتے ہیں بی بی کو کو غلام آیا ہے، بی بی کو غلام آیا ہے۔ جناب فضہ اندر گئی ہیں، بی بی بلال آیا ہے، کیوں آیا ہے بہن، کیوں آیا ہے؟ بی بی فضہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا لوگوں نے منع کیا ہے اذان نہ دے۔ بی بی نے پوچھا کیوں منع کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ کے سرتاج کی ولایت کا اقرار کیا ہے، میں نے آپ کے سرتاج کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ بی بی نے کہا اچھا، بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں بطول ہو کے کہتی ہوں سورج نہیں چڑھے گا، میں بطول ہو کے کہتی ہوں سورج نہیں چڑھے گا۔ بھئی اس چیز کو اور آسان کرتے جائیں، جیسے ہی مسائل کی طرف چلیں گے۔ بچپن ہے نا اسلام کا، نانا کی جولی میں بیٹھے میں نے کہتے ہیں سمجھ نہیں ہے آپ کو، خواجہ اجمیل پڑھیں دین اشت حسین، میں نے یہی کہا ہے بچپن ہے اسلام کا، نانا کی جولی میں بیٹھے۔ بچے ہونا جب چلنے لگے تو بزرگوں کی خواہش ہوتی ہے جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی جائے۔ جناب حسین نے قدم بڑھائے ہیں
جناب حسین کے قدم جناب رسول خدا کے سب گئے ہیں. پھر وہاں سے اترے, سیڑھیاں اترنا شروع کی ہیں. صحابی ایک منظر دیکھ رہا تھا, جب سیڑھیاں آخری سیڑھی پہ اترے تو صحابی لیٹ گیا, جناب حسین کی تلیاں چومی. جناب حسین کی تلیاں چومی. ساتھ نے قطع علاقے کہا کیا کی ہے؟ کہتا ہوں معراج. شاہد عالم نے پوچھا کیا کی ہے؟ کہتا میرا. جناب رسول خدا نے یہ بات سنی, گھر گئے. زہرا جابر نے تیرے حسین کی تلیاں چومی ہیں, ہے میرا بیٹا, اس کو اجرت دے. کہا بابا آپ خود دے لیں. کہا میرے آتے کی اسرار نبوت کی, اس کو اجرت دے. کہا بابا جابر کو بھیجے. جناب رسول اللہ مسجد میں گئے. کہا جابر مادر حسین بلا رہی ہیں. جناب جابر کے دروازے پر دستک کی. جناب فضا باہر آئی. بی بی سے کہو جابر آئے. بی بی کو کہا بی بی جابر آئے. بی بی نے کہا میری حجرے سے دروازے تک کنات لگا اور میرے چچا کو لا کے بٹھاؤ. میرے حجرے سے دروازے تک کنات لگاؤ اور میرے چچا کو بٹھاؤ. کنات لگی. جناب جابر بیٹھ گئے. ایک طرف جناب جابر, دوسری طرف جناب زہرا. چچا اور میرے حسین کے پاؤں کی تلیاں چومی ہیں. کہا بی بی معراج کیا ہے. بی بی نے کہا اگر تو نے آج میرے حسین کے پاؤں کی تلیاں چومی ہیں تو اس کی اجرت یہی بنتی ہے. آپ پردے کی دوسری طرف بیٹھے, میں آپ کو حدیث قصہ سناتی ہوں. بھئی یہی بات ہے نا کہ جناب حسین کی عزت کی ہے, جو جناب فاطمہ نے حدیث قصہ سنائی ہے. اور جب حدیث قصہ سنا لی تو جناب جابر سے کہا جابر, چچا جابر میں وعدہ کرتی ہوں جہاں ہم 5 تن کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا. ہر حدیث قصہ ہوتی ہے تو جناب جابر سے شروع ہوتی ہے. ادھر سے آئے ہیں, مسجد میں آئے. کیا رسول اللہ جناب رسول خدا نے کہا اجرت مل گئی. ممبر پر بیٹھے ہیں. کہا جی رسول اللہ مل گئی. ممبر سے اترے, پاس آئے. کہا یہ تھوڑی ہے, ہاتھ بڑھا. جناب جابر نے ہاتھ بڑھایا. جناب رسول خدا نے بوسہ لیا. کہا یہ امانت ایک شخص کو دینی ہے. جناب جابر نے کہا کس کو دینی ہے؟ کہا تو ہے اس کا نام ہے باقر, عربی میں اس کا نام ہے محمد, اس کا نام ہے محمد باقر, اس کو دینی ہے. جناب جابر نے کہا مولا کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے نہیں, یہ حسین ہے نا, حسین کا بیٹا ہوگا علی, علی کا بیٹا ہوگا باقر, اس کو دینی ہے. جناب جابر نے کہا حسین کا ابھی بچپن ہے. دیکھ کے کہہ رہے ہیں حسین کا, کیا سنا حسین کا بھی بچپن ہے اور میں ہوں صحیح, کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ میں یہ کہنا تھا. جناب رسول خدا نے کہا جابر جب تک تو محمد باقر کو میری امانت نہ دے دے تجھ پر موت حرام ہے. 73 ہجری آئی, 73 ہجری. جناب سجاد مسجد نبوی کے ممبر پہ دور سے دیکھا جناب جابر کو, ضعیف ہو چکے ہیں, ایسا پکڑ کے چل رہے ہیں. دور سے دیکھا ہے جناب باقر کو, کہا باقر اٹھو دادا کا سلام کرو. جناب باقر آئے ہیں, چند قدم بڑھے ہیں, بڑھ کے کہتے ہیں دادا میرا سلام ہو. جناب جابر نے ایسا چھوڑ دیا. کہا محمد باقر. کہا دادا میں نے تو آپ کو اپنا نام بتایا ہی نہیں. میں نے کہا تیری اندر سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے جو محمد مصطفیٰ میں سے آتی تھی. تیرے اندر سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے جو محمد مصطفیٰ میں سے آتی تھی. ہاتھ بڑھایا. جناب جابر نے بوسہ لیا. کہا یہ محمد مصطفیٰ کی امانت ہے. یہ کربلا کے واقعے کے بعد آئے تھے, یہ تجارت پہ گئے ہوئے تھے. یہ جب آئے کربلا میں, ان کا ایک صحابی تھا قطبی, عطیہ بن اسحاق. انہوں نے آ کے غسل کیا ہے درہ فرات پہ. معصومین کا فرمان ہے کہ جب ہمارے جد کی زیارت پہ آؤ تو پہلے غسل کرو. آ کے غسل کیا ہے.
علامہ اسید ڈاڑی کے جملے ہیں کہ عطیہ نے جوتی اٹھا کے جناب جابر کے سامنے رکھی، جھڑک کے کہا اٹھا لے، پتہ نہیں کس کس جگہ پہ محمد کے بیٹے کا خون گرا ہوا ہے، میں وہاں جوتی پہن لوں۔ مجھ سے جناب زہرا کہیں جابر تو نے ادھر جوتی پہنی جہاں میرا حسین ذبح ہوا، جابر تو نے ادھر جوتی پہنی جہاں علی اکبر مشکل میں آیا، جابر تو نے ادھر جوتی پہنی جہاں میرے عباس کے بازو کٹ گئے، تیری نظر میں عباس کے بازو ہیں، میں بطول کی نظر میں زینب کا برقع تھا۔ اب ایک مقام پہ آ کے کھڑا ہوا ہے عطیہ کے ساتھ، عطیہ لوگ کہتے ہیں یہاں ذبح ہوا، اگر یہاں ذبح ہوا ہے تو قبر کیوں نہیں ہے؟ اتنا غریب ہو گیا کہ قبروں کے نشان مٹ گئے۔ پھر اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ جو لوگ مردہ زندہ کر سکتے ہیں وہ میرے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ جناب جابر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سر پہ رکھے، فرمایا السلام علیکہ یا غریب زہرا، او زہرا کے غریب، نانا کے بوڑھے صحابی کا سلام ہو۔ دور سے ایک آواز آئی ہے وعلیکم السلام، وہ نانا کے بوڑھے صحابی اکبر کے بابا کا بھی سلام ہو۔ پھر جہاں سے آواز سنی ہے نا اسی طرف بھاگے ہیں، جا کر دیکھیں تو زمین کے برابر ایک قبر ہے، اس قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت الحسین۔ جناب سجاد نے صرف 2 قبروں پہ لکھا تھا نا، ایک جناب حبیب کی قبر پہ قمر زہرا کا چاند، اور ایک جناب حسین کی قبر پہ حضرت تربت الحسین۔ قبر کو دیکھ کے کہتا ہے اتنا غریب ہو گیا ہے کہ قبروں کے نشان مٹ گئے، مولا سارے مارے گئے۔ کہا نہیں جابر ایک بچہ ہے، کہا مولا جو ایک بچہ ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہا تبلیغ کرنے کے لیے ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو شام لے کر گیا، جب تبلیغ ختم ہوگی نا پھر واپس آئے گا۔ عطیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے عطیہ جا کے سڑک پہ کھڑا ہو جاؤ، کوئی قافلہ ہے تو اس کا تعارف نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ میں علی بن حسین ہوں تو اس کو خود نہ اتارنا، کیونکہ اس کی فضیلت کا مجھے پتہ ہے۔ 38 ہجری کو جناب علی اتارتے تھے تو جناب حسن گود میں اٹھا لیتے تھے، جناب حسن اتارتے تھے جناب حسین گود میں اٹھا لیتے تھے، جناب حسین اتارتے تھے تو جناب جبریل گود میں اٹھا لیتے تھے۔ یہ مولا حسین کا بڑا نفیس مزاج بیٹا ہے، اس کو میں خود اتاروں گا۔ یہ عطیہ آیا سرحد پہ، ایک قافلہ آتا دیکھا، قافلے کے قریب کھڑا ہوا، مسافر پردیسی آگے رو پڑا۔ مولا فرماتے ہیں مسافر کہاں ہے، پردیسی کہاں ہے، آگے رو کیوں پڑا ہے؟ کہا سمجھ نہیں آتی، عمر کم ہے ضعیفی زیادہ، عمر کم ہے ضعیفی زیادہ۔ حضور کا نام کہا علی ابن حسین، بھاگ کے وہاں گیا ہے جو جناب جابر بیٹھے ہوئے تھے، کہا قبر چھوڑ سڑک پہ آنا گیا ہے۔ جناب جابر نے آسا پکڑا ہے، بھاگنے کا ارادہ کیا ہے، بھاگ نہیں سکے، وہاں پہنچے ہیں، جناب سجاد سے کہا ہے مولا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے بابا کا پرسہ دیں۔ پرسے کی بات آنی تھی، مولا سجاد کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہے۔ کہا بابا میں نے آپ کو کہا مولا میں نے پرسے کی بات کی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا جابر یہ پہلی دفعہ ہے جو کسی نے عزت سے نام لیا ہے، ورنہ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا۔ جابر کہتے ہیں مولا 53 لے کے گئے تھے، 3 کیوں واپس آئے ہیں؟ فرماتے جابر یہ 3 نہیں 3 معاملوں میں جنازے ہیں، میں علی کی بیٹیوں کے جنازے لے کے آیا ہوں۔ زینب اس وقت مر گئی تھی جب بڑے یزید نے بڑے دربار میں کہا تھا ان سب میں سے غازی کی بڑی بہن کون ہے؟ جناب جابر نے کہا یا مولا مجھے کربلا کے حالات سنیں، آپ اپنی دادی کا واسطہ مجھے کربلا کے حالات سنیں۔ جب مولا سجاد فرمارے جابر ایسے نہیں، آپ زمین پر بیٹھے، میں اپنے بابا کا ذاکر بنتا ہوں، میں مجلس پڑھتا ہوں، وہ حضرت مجلس کی بات آئی ہے تو ایک محمل سے آواز آئی ہے سجاد اگر مجلس ہے تو